السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں آگے کیا پرفارم کر سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہماری ڈیلی بیس پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، انہیں جو ہے سنبھالنا، ان پر کام کرنا، ورک آؤٹ کرنا۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر ڈے بائی ڈے اسٹیبل ہوتا جا رہا تھا، اس میں مارکیٹ کافی پریشرائز تھی، جو کہ چلنا چاہتی تھی مارکیٹ، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جیسے کہ انسرٹینٹی، پولیٹیکل ایشوز، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی۔ اور خاص طور پر آپ کے ساتھ ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر ڈسکس بھی کی کہ اگر اسی منتھ کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹیپ نہ لیا گیا اور بہت ساری چیزیں جو کہ صحیح سمت میں نہ لے کر جائی گئی تو کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں پھر چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ بٹ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جن پر قابو پایا گیا اور اچھے ڈیسیجنس بھی لیے گئے، بیک گراؤنڈ میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، ان میں چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ڈالر کی قیمت جس طرح سے نیچے آ رہی ہے، اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ اب مارکیٹ پر کیسا پڑ رہا ہے، کہ مارکیٹ جو کہ کریکشن جو ہے، جو کہ ایک ویکر کریکشن لینا چاہ رہی تھی پہلے، لیکن اس کو اس نے اسٹرانگ اپورڈ کریکشن میں کنورٹ کر دیا اور ایک اپورڈ کریکشن میں جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ڈیفینیٹلی اسٹرانگ اپورڈ کریکشن ہو یا ویکر اپورڈ کریکشن ہو تو اس کے ہمارے پاس لیول موجود ہیں۔ ہم نے جس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اوپر 41,750 کے اراؤنڈ ریزسٹنس لیول ہے، اور نیچے سپورٹ لیول جو ہے 40,750 کے اراؤنڈ۔ تو ریزسٹنس جو اوپر آ رہا ہے اس کا 41,750 کا، وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، وہ اسٹرانگ اپورڈ کریکشن کا ہی ریزسٹنس ہے۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ اس لیول کے پاس مارکیٹ آئی ہے اور 100 پوائنٹ تقریباً نیچے ہی رہی ہے، 41,750 کے پاس نہیں گئی، بلکہ اس نے جو ہائی دیا 41,630 کا دیا ہے، قریب 100 پوائنٹ سے کچھ پوائنٹ اوپر، یعنی کہ 120 پوائنٹ نیچے ہی رہی ہے ابھی تک۔ پاسبل ہے کہ کل کا دن مزید یہ ایڈ کر دے اور اس کے بعد ایک جو اس کی اپورڈ کریکشن آئی ہے اس کی یہ ڈاؤن ورڈ کریکشن جو ہے اس کو اویل کرے۔ وہ کیسے اویل کرے گی، اس کے سینٹیمنٹ ہمیں پہلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے ہم جائیں گے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ پہ، وہاں پر ہم چیک کریں گے کہ اس میں کیا آیا کہ واقعی کریکشن کے موڈ میں ہے مارکیٹ یا نہیں ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا سا ایک انڈیکیشن دے گی، تھوڑا سا ہمیں کلیئر کر کے بتائے گی کہ پوری مارکیٹ میں اب کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چلیں ڈالر پر تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس کا امپیکٹ مارکیٹ پر اچھا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری یہ چیز کہ جو غیر یقینی صورتحال تھی، پولیٹیکل ایشوز جو تھے، وہ تھوڑا سا انہیں گیپ ملا ہے۔ وہ کیسے گیپ ملا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے، تو یہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے پی ٹی آئی احتجاج کا اعلان کر رہی ہے، اور بلکہ اسٹرائک وغیرہ، احتجاج جو بھی یہ کیس وغیرہ باہر آئے، ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل ایشوز ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوا، اس سے بیچ میں گیپ مل گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کس گیپ کی بات کر رہا ہوں؟ جو کیا سرائیاں تھی، جو معاملات تھے کہ پنجاب گورنمنٹ بنی اور وفاق پر یعنی کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا آسان تھا اور بہت ہی ایزی تھا، اس سٹنگ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا بہت ایزی تھا۔ لیکن یہ جو ابھی چیزیں سامنے کھل کر آئی ہیں، یہ کیس کھل کر سامنے آیا، اس سے کیا ہوا کہ گیپ مل گیا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے فار ایگزامپل، اب جو پنجاب گورنمنٹ ہے، یہ سارے اب کیا ہوگا، وفاق کے اوپر اس طرح سے چڑھائی نہیں کر سکیں گے، یہ اور دوسرے ایشوز کے اندر جو ہے وہ گھر چکے ہیں۔ ان کو اب جو ہے نا، یہ پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس میں جو گیپ ملا ہے کہ اب جو ارلی الیکشن ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے پاسبل، یہ زیادہ چانس مل گئے ہیں کہ اب یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو کہ 1 سال وہ مانگ رہے ہیں کہ 1 سال ہمیں اسے لے کر آگے چلنا ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو آگے کے جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آگے کنٹینیو کرے گی، کیونکہ گیپ مل گیا ایک بیچ میں، وہ جو چیزیں تھی وہ دوسری طرف کنورٹ ہو گئی۔ ایک یہ گیپ مل گیا، دوسرا ڈالر نیچے آ رہا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو درآمدات تھی ان کے اوپر تقریباً آئل ریفائنری میں اگر جا کر دیکھیں تو اس کے اوپر ہی صرف 2 ارب ڈالر کی کمی کی گئی ہے، تاکہ جو ڈالر ہے وہ ہمیں
باہر نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے نا، اسے ریزروز کے طور پر اسٹیٹ بینک میں یا ریزروز کے طور پر اسے محفوظ کیا جائے، تاکہ یہ ڈالر جو ہے جس طرح یہ چھلانگیں مار رہا ہے یہ تھوڑا سا اس پر قابو پایا جائے۔ یہ کچھ ایسے سٹیپس تھے جو اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ کلیئر بھی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں لے کر جا رہی تھی اس ملک کو خرابی کی طرف، ان میں بہت زیادہ پازیٹیو اسٹرینتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مارکیٹ جو ہے ہم ٹیکنیکلز پر ابھی بات کر رہے ہیں تو یہ بیچ میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، دیکھیں یہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ نہیں چل رہی تھی، اور جن کی وجہ سے مارکیٹ کتنا زیادہ ٹائم اس میں پھنسی رہی ہے اور ڈپریسڈ رہی ہے، پریشرائزڈ رہی ہے۔ یہی مین چیزیں بھی ہیں۔ اب میں نے ایک چیز آپ کو، جب بیرش زون اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پر ایک چیز کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو اکانومی چاہے ملک کی کیسی بھی ہو جائے، کتنی بھی اوپر چلی جائے یا نیچے چلی جائے، جو بیرش زون ہے وہ بن کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ چیلنجنگلی وہ بات ہوئی تھی، وہ کس بیس پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ابھی اس وقت میں ان چیزوں پر ڈسکس کیوں کر رہا ہوں، جبکہ مارکیٹ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مارکیٹ نے تو اپنے حساب سے پرفارم کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں، جو سائیکلک سسٹم ہے نا اس کے کچھ اپنے بھی اصول ہیں، اس میں ایک بلش زون ہوتا ہے، ایک بیرش زون ہوتا ہے۔ ان میں چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے، انہوں نے اپنے پراپر طریقے کے ساتھ ہی بننا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی نیوز، کوئی خبر، کچھ بھی کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر صرف وہ اپنے پراپر طریقے کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں۔ ان دو زونز کے علاوہ، بلش زون اور بیرش زون، ان دو زون کے علاوہ باقی پوری مارکیٹ کسی بھی فیز میں ہو، کسی بھی سائیکل میں ہو، کسی بھی سپیل میں ہو، وہاں پر یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کبھی بھی یہ کوسچن ریز نہ ہو آپ کے مائنڈ میں، کیونکہ مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ یہ نیوز بیسڈ، یہ بورڈ فلکچویشن، یہ چیزیں جتنی بھی آتی ہیں یہ تو افیکٹ نہیں کرتی مارکیٹ پر، اور اب یہ کیسے افیکٹ کر رہی ہیں۔ اب سمجھنا یہ کہ ہم اس وقت کس جگہ پر مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں، ہم مارکیٹ کی اس وقت پوزیشن کون سی ہے، کس جگہ پر چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ چلے یہاں تک کافی ہے، باقی مزید ہم تھوڑی سی اور چیزیں کلیئر کرتے ہیں۔ والیوم ہے، کل کے والیوم سے کم ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں نا کریکشن کی، کہ اب مارکیٹ میں جو ڈاؤن سائڈ کریکشن ہے وہ ڈیو ہے۔ اب دیکھیں والیوم بھی کم ہو گیا، حالانکہ ڈالر تو ابھی بھی نیچے آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن کریکشن ڈیو ہو رہی ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ کریکشن ڈیو ہے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے چیزیں اب ہمیں بتا رہی ہیں کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی کریکشن مارکیٹ میں ڈیو ہے اور اسے اویل کرنا ہے۔ والیوم کم ہوا ہے، آر ایس آئی تھوڑا سا بینڈ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اگر بات کریں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی تو آپ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو کلوز ہے، اس میں ایک اسکرپٹ پاور وہ نیگیٹو آیا ہے۔ انجینئرنگ سیکٹر پازیٹیو ہے، آٹو سیکٹر کے اندر ایک اسکرپٹ نیگیٹو ہے، فوڈ سیکٹر میں ایک نیگیٹو ہے، فارما میں ایک نیگیٹو ہے، ٹیکنالوجی میں ایک نیگیٹو ہے۔ اب یہ تو چلیں اوپر جتنے بھی ہم نے سیکٹر دیکھے یہ سارے پازیٹیو ہی رہے۔ اب آتے ہیں نیچے مزید، انرجی سیکٹر دیکھیں نیگیٹو کلوز آیا ہے، ٹھیک ہے، اور پوائنٹس بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ نکالے ہیں، جیسے کہ این آر ایل ہے، نیشنل ریفائنری، تو اس نے تقریباً 4-5 روپے مائنس کیے ہیں، اسی طرح باقی دوسرے بھی۔ اور بینکس میں دیکھتے ہیں ایک اسکرپٹ ہے، مسلینیس میں دیکھتے ہیں زیادہ، پورے سیکٹر میں سے زیادہ اسکرپٹ نیگیٹو کلوز ہوئے ہیں، مائنس کلوز آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹائل میں ایک۔ اب یہ دو سیکٹر کمپلیٹلی، ان کو آپ 70%، 75%، 80% آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ دو سیکٹر مارکیٹ کے اور وہ نیگیٹو پرفارم کرنا اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ مارکیٹ کے اندر چینجنگ آنا اسٹارٹ ہو چکی ہے، جو کہ ہم اوپر کا لیول جس طرح بنا کر بیٹھے ہیں 41,750 والا، کہ وہاں سے مارکیٹ میں ایک ریجیکشن آ سکتا ہے جو کہ کریکشن کی صورت میں، تو وہ وہاں پر ملے گا، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے، تھوڑا سنبھل کر چلنا ہے، کریکشن اویل ہو جائے ایک ڈاؤن سائڈ کی، اور اس کے بعد پھر آگے کی اسیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ آئی ہوپ کلیئر ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔